السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم اسلام کے یوٹیوب چینل میں عمر فاروق آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا لفظی ترجمے کا جو سلسلہ ہے قرآن مجید کا وہ جاری ہے اللہ کی توفیق سے، اور الحمدللہ آج اس کا ہمارا 7واں لیکچر ہے، 7واں سبق ہے، جس میں ہم رکوع نمبر 6 جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا رکوع ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، اس سے گزشتہ سبق کے جو اہم نکات ہیں ان سے متعلق بات کریں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کون سی قوم ہے، اللہ نے ان سے کون کون سے وعدے کیے اور انہوں نے وہاں پر کس طرح سے اللہ کی حکومت لیا گئی۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی تھی۔ تو یہ تو تھا مختصر رکوع، اس کے متعلق مختصر بات۔ اب آج کے رکوع کی جانب ہم چلتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 6، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تو اس رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں یہ بات باور کروائی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اور یہ میں پچھلے سبق میں بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس امت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے اللہ رب العالمین کی لاڈلی قوموں میں شمار کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں یہ بات بتلائی کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ اور یاد رکھیں، یہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اس سے ایک چیز ہمارے لیے ایک سبق آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو فضیلت دینا چاہیں گے اسے ہی فضیلت ملے گی، اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کس کو فضیلت دیتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کوئی جزا ہوگی، نہیں کوئی بدلہ ہوگا، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کی۔ تو یعنی ایسے دن سے ڈرو جو کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں لی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ تو ایسا اس کو معاف کر دے یا اس کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ پر مجھے یا فلاں کو جو ہے نا وہ تم لے لے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف دنیا کے جو انصاف کے قاعدے ہیں ان کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، جو کہ انصاف کا یقیناً قتل ہے۔ تو قیامت کا دن تو بالکل واضح، ہر جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی، بلکہ جس شخص نے، جس نفس نے کوئی بوجھ اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین اسی نفس سے، اس سے متعلق جو ہے نا وہ سوال جواب کریں گے۔ اور اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف قصہ ہے کہ جب وہ ایک خاتون کی طرف جو ہے وہ بیت المال میں سے کچھ سامان لے کے جانے لگے، تو غلام نے کہا کہ آپ یہ میرے کندھوں پر رکھوائیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ تو اس نے کہا یقیناً بوجھ قیامت کے دن کا تو بوجھ نہیں میں اٹھا سکتا۔ تو کہا پھر آج کا بوجھ بھی مجھے خود ہی اٹھانے دو۔ تو کوئی جان کسی جان کے بدلے میں نہیں لی جائے گی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، یعنی کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی، ولا یؤخذ، اور نہ پکڑا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، یعنی نہ تو کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں رب العالمین نے 4 بنیادی جو دنیا کے اندر بھی موجود، اگر کسی نے اپنی جان بخشی کروانی ہو تو دنیا میں 4 طرح کے قواعد جو ہیں وہ عموماً معروف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جان کے بدلے کسی جان کو لے لیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں جاہلیت کی جو رسومات ہیں کہ ایک
شخص نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کی بہن کو جو ہے نا وہ یا اس کے گھر سے اس کی بیٹی کو سزا دی جاتی ہے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی سفارش آ جائے تو چلو بخشش ہو جائے۔ تیسرا یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کا جو ہے وہ کچھ رشوت لے دے کے کچھ مال لے کر معاملات کو رفع دفع کر دیا جائے۔ اور چوتھا یہ ہو جاتا ہے کہ چلو یار چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، دفع کریں۔ ایسا کام بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کے احسانات جو ہیں وہ اللہ ان کو گنوانا شروع کر رہے ہیں۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، وہ تمہیں برا عذاب جو ہے وہ چکھاتے تھے، یعنی وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، دیتے تھے۔ یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو یا تمہاری عورتوں کو یا تمہاری لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ جو بنی اسرائیل پر جو آل فرعون کیا کرتے تھے۔ تو فرعون اس وقت اس دور کے جو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو ایک فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی جو ہے وہ مسلط تھا، اس کی طرف سے یہ عذاب تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا یا جب ہم نے راستہ بنایا، بکم البحر، تمہارے لیے سمندر، یعنی جب ہم نے پھاڑا، جب ہم نے الگ کیا تمہارے لیے سمندر کو، ٹھیک ہے، جب ہم نے چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون کو، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے جو ہے وہ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا یا تم نے بنا لیا، العجل، بچڑا، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تاکہ وہ وہاں پر آ کر ان کو یہ دی جا سکے جو کہ ان کے اوپر آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب تورات ان کو دی جا سکے۔ تو جب پیچھے سے یہ لوگ جو تھے انہوں نے بچڑا ایک بنایا، ایک جادوگر تھا، اس نے ان کو بچڑا بنا کر دیا اور یہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ جب تم نے ایسا کام کیا تو پھر تم نے یقیناً ظلم کیا، اور شرک کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بڑا کلیئرلی، بڑا واضح انداز میں بتایا کہ یہ جو شرک ہے اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا یا درگزر کیا، عنکم، تم سے، یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی، اور جب موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد فرق کرنے والی چیز، حق اور جو ہدایت اور جو گمراہی ہے اس کے درمیان میں فرق کرنے والی، یعنی اس سے مراد معجزات لیے گئے، لعلکم، تاکہ تم، شاید کہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قومی، اے قوم، یا قومی، ویسے اس کو ہم گرامیٹیکلی پڑھیں تو یا قومی کا ترجمہ ہوتا ہے اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود پکڑنے کے ساتھ، فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو، توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم قتل کرو اپنے آپ کو۔ اب یہاں پر اللہ نے
کچھ مفسرین نے تو کہا کہ یہاں پر اللہ نے بس ان کو کہا کہ آپس میں تم لڑو، جب دیکھا جائے گا کہ تمہاری تعداد کم ہو گئی ہے یا وہ، تو اس وقت جو ہے وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا کہا کہ جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر آگے آگے ہو کر حصے لیے تھے۔ ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان دبارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف یا اس کے ساتھ، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، تیرے ساتھ، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، واضح، یہاں تک کہ ہم واضح طور پر اللہ کو دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، ایک چیخ نے، تمہیں ایک چیخ نے آ کر پکڑا۔ تو چیخ کبھی ایک عذاب جو ہے وہ ایک تیز آواز جو ہے، جو کہ لوگوں کے ذہنوں کو چکرا کے رکھ دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے، ایسی آواز کا جو عذاب ہے اس نے تمہیں پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں پکڑ لیا ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک ایسی ہٹ درمی کو واضح کیا کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو وَظَلَّلْنَا، نہیں، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، زندہ کیا، من بعد موتکم، اس کے بعد کہ تم مر گئے تھے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو، یہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ اسی کی بات ہے جب بنی اسرائیل نے کہ 70 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو لے کر طور پہاڑ پہ آؤ، اور وہ پہاڑ اگر میری تجلی سے ریزہ ریزہ نہ ہوا تو پھر تو یقیناً وہ دیکھ سکیں گے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوا، اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکا، تو پھر وہ مر گئے۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تاکہ یہ واپس جا کر لوگوں کو اس حوالے سے بتا سکیں۔ تو ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا، اور ہم نے بھیجا، علیکم الغمام، تم پر بادلوں کا سایہ، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من و سلوہ جو ہے وہ ہم نے تم پر نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ایسی قدرتی غذائیں جو ہیں وہ نازل کی کہ من کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوا کرتے تھے، جو کہ ایسی جیسے اوس زمین پر گرتی ہے تو اس کو وہ والے بیج ہوا کرتے تھے، چھوٹے قطرات جو کہ میٹھے تھے، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی قسم جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ تو بھنے ہوئے بٹیر اور پھر اسی کے ساتھ میٹھے چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے آتی تھیں۔ اور لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کہا کلو، تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان سے یہ حکم بھی دیا، یعنی ان کے اوپر سایہ کیا، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اللہ نے ان سے کہا کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، ٹھیک ہے۔ وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ وما ظلمونا، اور نہیں ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو،
وہ تھے انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرنے والے، یعنی انہوں نے یہ کام نہ کر کے ان میرے احکامات کو ٹھکرا کے ہمارے اوپر کوئی یعنی ہمارے اوپر کسی طرح کی چیز نہیں کی کہ سارا کا سارا بار ہمارے اوپر آئے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ جہنم کا گڑھا جو ہے اس کو تیار کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے، حیث شئتم جہاں کہیں سے تم چاہو، رغدن کھلم کھلا، وادخلوا اور تم داخل ہو الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا انہوں نے کہا اور تم کہو حطۃ، وقولوا اور تم کہو حطۃ، یہ لفظ حطۃ ہے، خالی اس کو حطۃ ہی پڑھیں گے، یہ اللہ نے ان کو ایک لفظ دیا کہ اس لفظ کو بولو تاکہ نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، یعنی یہ لفظ صرف حطۃ کہنا جس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا تو بنی اسرائیل کا شیوا تھا چیزوں کو بدلنے کا، تو انہوں نے اس لفظ کو حطۃ کے لفظ کو حنطۃ کہہ کر پکارنا شروع کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے گندم یا رزق۔ تو یعنی اتنا سارا کچھ ملنے کے باوجود پھر بھی وہ یہی کہنے لگے کہ ہمیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیں، لیکن جہاں تک بات آئے گی ہم مغفرت طلب کرنے کی، خطاؤں پر پریشان ہونے کی، پشیمان ہونے کی، وہ کام جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ فبدل الذین، تو یہاں تک ایک چیز سمجھ آ گئی بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کی جو ہٹ درمیاں ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ان کا جو بہت بڑا یعنی یوں سمجھیں کہ ان کی بہت بری عادت تھی، فبدل الذین، بس انہوں نے بدل دیا، ان لوگوں نے بدل دیا، ظالموں ان ظالموں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم اس کے ساتھ جو انہیں نہیں کہی گئی تھی، یعنی باتوں کو بدلنے کا جو انداز ہے یہ تو بنی اسرائیل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو بات تھی ہی نہیں، جو بات تھی نہیں وہ بات کرتے تھے، جو بات ان کو کہی گئی وہ نہیں کرتے تھے، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہی نہیں گئی تھی، فانزلنا پس ہم نے نازل کی، ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، ہم نے ان پر ان ظالموں پر کیا اتارا، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اس رکوع میں جو ہے وہ ہم نے بنی اسرائیل سے متعلق چیزوں کو پڑھا، بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کو پڑھا، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفرز تھی ان کو پڑھا، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جو انتہائی قیمتی جو باتیں ہیں وہ ان کو بتلائی، اس سے متعلق پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جس انداز میں انہوں نے ٹھکرایا اس سے متعلق ہم نے اس کو دیکھا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کی اللہ کے قرآن سے وہ یقیناً سمجھ آ گئی ہوں گی، اگر نہیں آئیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر ہوگا، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے تئیں کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیزیں کسی میں مسئلہ آیا تو ہم اس کو حل کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کسی حوالے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العالمین کے ہاں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کہیں پر اصلاح کی ضرورت ہو تو وہ ضرور کریں، تاکہ ہم اپنے اس سلسلے کو آپ لوگوں کی اس دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید آگے بڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔